پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ کیونکہ دوستو، کچھ ناسمجھ لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اتنی نکاح کیوں کیے۔ اس لیے دوستو، آپ سبھی کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج بہت کچھ معلوم ہونے والا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے، یعنی کہ 11 عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس بات پر کچھ ناسمجھ لوگ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے نکاح کیوں کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں۔ دوستو، پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کی طاقت عطا کی تھی۔ 40 مردوں کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی اس بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان سے بچے بھی تھے، لیکن جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ پھر اس کے 3-4 سال کے بعد دوسری بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کی۔ اس طرح 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ دوستو 50 سے 60 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نکاح کیے۔ ان میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، باقی سب بیوہ اور مطلقہ تھیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 سال کی تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی، اور ان کے جو پہلے کے شوہر تھے ان سے انہیں اولاد بھی ہوئی تھی۔ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی، یعنی 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دی، یعنی کہ 50 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند نکاح کیے۔ یہ نکاح کسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، یعنی کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے۔ اگر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے نبی نکاح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر آپ نے جتنی بھی نکاح کیے ہیں ان میں سے صرف ایک کو چھوڑ کر باقی سب بیوہ عورتیں تھیں اور ان سے ہی نکاح کیا۔ دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں یہ 11 نکاح کیے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر انہوں نے خود ہی اس شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ اپنے شوہر سکران بن عمرو کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا بظاہر یعنی دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد یعنی کہ نبوت کے 10ویں سال کے ساتھ نکاح کر لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 55 سال کی تھی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی مسلم بیوہ عورت بھی تھیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو تھی کہ میری بیٹی نبی کے گھر میں ہو، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی ہو گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی مدینہ میں 2 ہجری کو آئی، یعنی کہ 3-4 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال کی تھی۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہی کنواری تھی اور باقی سب بیوہ اور متعلقہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ نمبر 4، حضرت حفصہ۔ دوستو، حضرت حفصہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور زخمی حالت میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اس طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد یعنی کہ اس سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال کی تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے صرف 3 مہینے تک ہی زندہ رہے۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے زخموں سے وفات کر گئے تھے۔ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی ظاہری دنیاوی سہارا نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بس بچوں کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا تھا، لیکن شوہر کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا یعنی کہ طلاق دے دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بہت سمجھایا مگر دونوں کا سمجھوتا نہیں ہو سکا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس مصیبت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 8، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، یہ جنگ میں پکڑی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں آزاد کرنے کے لیے کچھ رقم مانگے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غریب تھیں، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس مصیبت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری رقم ادا کر کے اس کو آزاد کر دیا اور پھر فرمایا کہ بہتر ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس طرح سے آپ کا نکاح ان سے 5 ہجری میں ہو گیا تھا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، ان کا تعلق یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا اور یہ قید ہو کر آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ چاہے تو وہ اسلام لے آئے یا اپنے مذہب پر باقی رہے، لیکن اگر وہ اسلام لاتی ہے تو میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے خاندان کے پاس جا کر رہ سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان کے لوگوں میں واپسی کے بجائے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 10، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، حضرت سفیان امی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جن دنوں ان کے والد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، پھر شوہر کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر جا کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سچی اور ایمان میں پکی عورت کے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اسلام کے واسطے باپ، بھائی اور پورے خاندان کو اور اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ پردیس میں شوہر اکیلا سہارا تھا، شوہر کی بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صبر کرنے والی عورت کے ساتھ حبشہ ہی میں 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 11، حضرت میمونہ بنت حارث۔ ان کا نام برا تھا۔ نکاح کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا، اور یہ ہلال قبیلے سے تھی جو مکہ کا ایک قبیلہ تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7 ہجری میں نکاح کیا تھا۔ دوستو، یہ تھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادی کرنے کا واقعہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔